وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيما رجل آتك امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه من النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دکھیاں دا آسرائے دکھیاں دا آسرائے ماہی مدینے والا 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 محبوب کبریائے ماہی مدینے والا محبوب کبریائے ماہی مدینے والا لکھا حسین آئے او نہیں کدی بھی ویندے لکھا حسین آئے او نہیں کدی بھی ویندے جنان ویکھیائے ماہی مدینے والا جنان ویکھیائے ماہی مدینے والا محبوب کبریائے ماہی مدینے والا تحت الثری تو لے کے عرش اولاد تائی تحت الثری تو لے کے عرش اولاد تائی حالات جاندائے ماہی مدینے والا حالات جاندائے ماہی مدینے والا محبوب کبریائے بولو ماہی غیرام دے درد خاکی کا دل میں جاوا غیرام دے درد بخاری کا دل میں
لائی بے بہائے ماہی مدینے والا دکھیاں دا آسرائے ماہی محبوب کبریائے ماہی مدینے والا۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم گسارے جہاں، سیاہ لامکاں، والی کون و مکاں، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے، دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے صحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارادہ ہے کہ آج اس ہستی کا ذکر کروں، اس شخصیت کی بات کروں کہ جنہیں امام سجاد کہا جاتا ہے، جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، جنہیں عظیم المناقب تابی کہا جاتا ہے، جنہیں جلیل القدر محدث کہا جاتا ہے، جنہیں وقیع الشان فقیہ کہا جاتا ہے، جنہیں بلند و مرتبہ سخی کہا جاتا ہے، جنہیں صاحب زہد و تقوی کہا جاتا ہے، جنہیں عالی مرتبت عابد کہا جاتا ہے، اور جنہیں سلسلہ عالیہ قادریہ کے چوتھے شیخ طریقت کہا جاتا ہے۔ کون امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ؟ امام حسین کے وہ لخت جگر کہ جن کی آگے نسل پوری کائنات میں حسینی سید کہلاتی ہے، یعنی حضور نے فرمایا تھا کہ ہر کسی کی نسل اس کے باپ سے چلتی ہے، لیکن میری نسل میرے ان دو شہزادوں سے چلے گی، یعنی امام حسن اور امام حسین سے۔ پوری دنیا میں کسی کی اولاد اتنی نہیں ہوگی جتنی اولاد میں محمد کی ہوگی، اور یہ اللہ نے بھی فرمایا ہے۔ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔
جب حضور پریشان ہوئے تھے نا، میں صرف اشارہ کر کے چلتا ہوں، آپ نے سن رکھا ہے کہ جب آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم آپ کے بازو میں انہوں نے دم توڑا تھا تو آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ اولاد کی محبت اس کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے کہ جب آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم آپ کے یوں ہاتھوں کے اوپر دم توڑ رہے تھے، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ محمد تو دم کٹا ہو گیا، معاذ اللہ۔ کیا مطلب کہ اب اس کا بیٹا یہ بھی فوت ہو گیا ہے، اب آگے نہ بیٹا ہوگا، نہ اولاد چلے گی، نہ نسل چلے گی۔ تو حضور جب پریشان ہوئے تو اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے کہا میرے نبی پریشان نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ جہاں اس سے مراد مفسرین نے حوض کوثر بھی لیا ہے، ساتھ یہ بھی مراد لیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کائنات میں کسی کی اولاد اتنی نہیں ہوگی جتنی اولاد حضور کی ہوگی، اور جتنے بھی آپ کو پوری دنیا میں حسینی سید نظر آئیں گے وہ سارے امام زین العابدین سے آگے چلے ہیں، اور جتنے حسنی سید نظر آئیں گے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن بن مثنى، حضرت حسن مثنى جو کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ آ رہے تھے تو راستے میں بیمار ہو گئے، تو امام علی مقام نے ان کو واپس بھیج دیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ بیمار ہیں، طبیعت آپ کی خراب ہے، تو آپ واپس چلے گئے۔ تو جتنی بھی حسنی اولاد ہے، حسنی سید ہیں، وہ سارے حضرت حسن مثنى سے ہیں، اور جتنے حسینی سید ہیں وہ سارے امام زین العابدین سے آگے چلے۔ تو آج ارادہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی شان کے حوالے سے چند کلمات عرض کیے جائیں۔ ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے غلام ہیں، غلامی کا حق تو ادا کر سکتے ہیں نا۔ بس اس غلامی کو پورا کرتے ہوئے اور غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ کا ذکر خیر کیا جائے، اور دعا کرتا ہوں یا رب العالمین ہمارا یہ ذکر قبول فرما لے، اور امام سجاد کی نظر رحمت ہم سب کو عطا فرما دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر پیار تھا کہ امام علی مقام نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی ہی رکھے تھے۔ علی اکبر جو کربلا میں جام شہادت نوش فرما گئے، علی اوسط جنہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام سجاد امام زین العابدین کہا جاتا ہے، علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں جام شہادت نوش فرما گئے، تینوں بیٹوں کا نام علی ہی رکھا، علی اکبر، علی اوس، علی اصغر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اس قدر علی اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے تھے، اس قدر عبادت کرتے تھے کہ آپ کا نام پڑ گیا زین العابدین، یعنی کہ عبادت کرنے والوں کا زین۔ نہیں، آپ آہستہ سبحان اللہ بولیں، آپ کو نظر لگ جاتی ہے۔ زین العابدین، زین کہتے ہیں خزانے کو، اور عابدوں کا خزانہ، عابدوں کی عزت، عابدوں کی رفعت، عابدوں کی بلندی، اور نفل اس قدر پڑھتے تھے، سجدے اس قدر کرتے تھے کہ آپ کا نام سجاد پڑ گیا۔ امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو کربلا میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ بیمار ہو گئے، اس قدر بیمار تھے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، اور یہ خدا کی حکمتیں ہیں، یہ خدا کا کرنا ہے، چونکہ آگے حضور کی نسل کو چلانا تھا تو خالق نے امام سجاد کو بچا لیا۔ یہ شہادتیں کہا نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد،
یہ شہادتوں کے ساتھ دین پھلا پھولا ہے، آج ہم تک صحیح سلامت دین پہنچا ہے تو یہ حضور کے گھرانے کی قربانیاں ہیں، یہ حکمت خداوندی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ہماری عقل سے، ہمارے فہم و شعور سے ماوراء باتیں، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھنے کی کوشش کریں گے گمراہ ہو جائیں گے، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو عقل سے کام لیتے ہیں وہ ابو جہل بن جاتے ہیں، جو عشق سے کام لیتے ہیں وہ ابو بکر صدیق بن جاتے ہیں۔ عقل انسان کو تعویلات میں ڈالتی ہے، اے انج نہیں تے انج کیوں، انج نہیں تے اے کیوں، انج کیوں نہیں ہویا تے انج کیوں نہیں ہویا، اس طرح کیوں نہیں ہویا تے اوتھے کیوں نہیں ہویا تے ایتھے کیوں نہیں ہویا۔ عقل انسان کو گھماتی ہے، تعویلوں میں ڈالتی ہے، اور عشق کہتا ہے سوچنا کچھ نہیں، چھال مارو۔ عقل کہتی ہے آگ میں جاؤ گے جل جاؤ گے، عشق کہتا ہے ابراہیم چھال مار، رب جانے رب دا کم جانے۔ تو عشق انسان کو بلندیوں کے اس مقام پہ لے جاتا ہے ایک لمحے میں جہاں پہ عقل کئی سالوں تک انسان کو پہنچاتی نہیں۔ عقل سے کام لینے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، اور عشق سے کام لینے والے منزلیں طے کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور امام سجاد کون ہیں؟ آپ کی جو والدہ محترمہ تھی نا، ان کا نامی اسم گرامی سلافہ یا غزالہ نام جو ہے وہ کتابوں میں ملتا ہے۔ امام زین العابدین امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ گرامی حضرت غزالہ رضی اللہ تعالی عنہا، فارس فتح ہوا، توجہ کرنا، اب یہاں پہ ایک بات بھی سمجھنا کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا یہاں پہ انداز دیکھنا کہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں عقیدت اور محبت کتنی تھی۔ فارس فتح ہوا، اور جو فارس کا آخری بادشاہ تھا، جب قیدیوں کو لایا گیا، مال غنیمت اکٹھا کیا گیا، تو قیدیوں میں اس بادشاہ کی 3 بیٹیاں بھی آئیں، شہزادیاں، 3 شہزادیاں قیدیوں کے اندر آئیں۔ مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا، کنیزیں تقسیم کر دی گئیں۔ جب بادشاہ کی بیٹیوں کی باری آئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ دور خلافت تھا، آپ نے مولا علی سے مشورہ کیا کہ ان شہزادیوں کا کیا کرنا چاہیے، تو مولا علی نے فرمایا شہزادیاں تے شہزادیاں نوں دینیاں چاہیے۔ کیوں جی؟ عام لوگوں کا معاملہ تو عام لوگوں والا ہوتا ہے، لیکن جو شہزادیاں ہیں وہ تو پھر شہزادوں کو دینی چاہیے، ان کا معاملہ پھر عام نہیں ہونا چاہیے۔ اب حضرت عمر فاروق کی محبت دیکھیں، حضرت عمر فرماتے ہیں اگر شہزادیاں شہزادوں کو دینی ہے تو پھر سب سے پہلے حسین کو بلاؤ، اگر شہزادوں کو دینی ہے تو پھر سب سے پہلا شہزادہ تو پھر حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسین کو بلایا گیا، ایک شہزادی امام حسین کے نکاح میں دی گئی، ایک شہزادی حضرت عبداللہ بن عمر کے نکاح میں دی گئی، اور ایک شہزادی محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی گئی۔ علی بھی جانتے ہیں شہزادے کون ہیں، عمر بھی جانتے ہیں شہزادے کون ہیں، اور یہ والدہ ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت غزالہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بادشاہ کی بیٹی شہزادی تھی اور امام حسین کے نکاح میں آئیں، اور اللہ نے پھر امام زین العابدین عطا فرمائے تھے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ امام سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو یقین کریں آپ کی حیات کو پڑھ کے اس قدر سرور آ رہا تھا، اس قدر مزہ آ رہا تھا کہ میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا، یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی کے گھرانے کا ہمیں غلام بنایا ہے۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت طوس رحمت اللہ علیہ مشہور ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے کہ اس قدر اپنے رب کے سامنے جھکتے تھے اور اس قدر آہ و گزاری کرتے تھے۔ ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حتیم کعبہ میں موجود ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام سجاد سر سجدے میں رکھا ہوئے اور سجدے میں رکھ کے پڑھے او بعیدو کا فی فنائی کا مسکینو کا فی فنائی کا سائلو کا بی فنائی کا فقیرو کا بی فنائی کا۔ اللہ کے سامنے آہو گزاری کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو کر کے بول رہے ہیں او بعیدو کا بی فنائی کا، اللہ تیرا بندہ تیرے سامنے موجود ہے، مسکینوں کا بھی فنائی کا، اللہ تیرا مسکین تیرے سامنے موجود ہے، سائلوں کا بھی فنائی کا، تجھ سے مانگنے والا تیرا سائل تیرے سامنے موجود ہے، فقیروں کا بھی فنائی کا، اللہ تیرا فقیر تیرے سامنے موجود ہے۔ کیسی عاجزی ہے امام سجاد میں، اللہ تیرا بندہ تیرے پاس تیرے سامنے، اللہ تیرا مسکین تیرے سامنے، اللہ تیرے سے مانگنے والا تیرے سامنے، اے اللہ تیرا فقیر تیرے سامنے۔ حضرت تابعی حضرت طوس فرماتے ہیں فواللہ ما دعوت به فی کرب قط الا کشف عینی، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جس طرح امام سجاد سر سجدے میں روتے تھے میں نے آج تک کسی کو روتے نہیں دیکھا، میں نے آج تک کسی کو اتنا روتے نہیں دیکھا، اپنے رب کے سامنے اتنی آہ گزاری کرتے نہیں دیکھا جتنا امام سجاد کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سر سجدے میں رکھ کر رو کر کے اپنے رب کو منایا کرتے تھے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مشکات کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کربلا کے بعد سانحہ کربلا کے بعد جتنی زندگی امام سجاد نے گزاری ہے کبھی بھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب پانی پینے لگتے تو روتے نہ ہو، پانی پینے لگتے تو آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوتے، جب بھی پانی پینے لگتے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امام سجاد کی آنکھیں چھم چھم برسی نہ ہو۔ آپ سے سوال کیا گیا امام سجاد آپ جب بھی پانی پینے لگتے ہیں اتنا روتے کیوں ہیں، اتنا آنسو کیوں بہاتے ہیں، اتنے آنسو کی جڑیاں کیوں لگاتے ہیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں میں جب بھی پانی پینے لگتا ہوں مجھے شہدائے کربلا کی یاد آ جاتی ہے، میں جب بھی پانی پینے لگتا ہوں مجھے شہدائے کربلا کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے پیاسے شہیدوں کی یاد آتی ہے، میں جب بھی پانی پینے لگتا ہوں مجھے نہر فرات کی بدقسمتی یاد آتی ہے، میں جب بھی پانی پینے لگتا ہوں مجھے
عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ یاد آتے ہیں. میں جب بھی پانی پینے لگتا ہوں مجھے علی اکبر و علی اصغر بھائیوں کی یاد آ جاتی ہے. میں جب بھی پانی پینے لگتا ہوں مجھے اپنے والد امام حسین کی یاد آ جاتی ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے یاد آئے کربلا والوں کی اور میری آنکھوں سے آنسو نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے شہدائے کربلا کی پیاس کی یاد آئے اور آنکھوں میں سے آنسو نہ آئے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، آنسو وہی قبول ہوتے ہیں جو حقیقت میں نکلیں. جو دکھلاوے کے آنسو ہو نا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری محبت بڑی سچی ہے، تو یہ ایسے آنسو دکھانے والے صرف آج کے نہیں ہیں، یہ پرانے نے پتہ کب کے ہیں؟ کربلا میں جب شہادتیں ہو گئی اور عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے لوگوں سے کہا کہ اس بیمار کو تکلیف نہ پہنچے، اس بیمار کو کوئی کچھ نہ کہے، اسے ایذا نہ پہنچے. تو حضرت امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میں نے دیکھا کہ وہ بار بار اندر آتا ہے، مجھے دیکھ کر کے روتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، میرے سے میرا حال پوچھتا ہے، اور جب بھی خیمے میں آتا ہے مجھے دیکھ کر کے آنسو بہانا شروع ہو جاتا ہے. امام سجاد فرماتے ہیں میں نے جب اس کی یہ حال، میرا بڑا خیر خواہ ہے، یہ مجھ سے بڑی محبت کرنے والا ہے، یہ میرا درد جو ہے اپنے دل میں رکھنے والا ہے، کیونکہ جب بھی امام سجاد سے ملتا ہے رونے لگ جاتا ہے، جب بھی آتا ہے آپ کی خدمت کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا یہ تو بڑا اچھا انسان ہے، یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے. تھوڑی دیر گزری، جب قافلے کو لے جانے کی باری آئی، ابن زیاد کے منادی کرنے والے نے منادی کی، لوگوں جو علی بن حسین کو ابن زیاد کے پاس لائے گا اس کو 300 درہم دیے جائیں گے. امام سجاد فرماتے ہیں وہی انسان جو میری خدمت کرتا، وہی شخص جو مجھے دیکھ کر کے روتا، وہ خیمے میں آیا، اس نے میرے ہاتھوں کو میری گردن کے ساتھ باندھ دیا اور مجھے لے جا کے ابن زیاد کے حوالے کر دیا. اور امام سجاد فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس انسان نے مجھے ابن زیاد کے حوالے کر کے 300 درہم لے لیے. امام سجاد فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، یہ مجھے دیکھ کر کے رونے والا ہے، لیکن 300 درہم پر اس نے مجھے بھی بیچ دیا. رونے والے تب بھی تھے اور بے وفائیاں کرنے والے بھی وہی جو رونے والے تھے. کبھی کہتا ہوں آنسو وہ جو دل سے آئیں، آنسو وہ جو ان کے غم میں بہیں، وہ قابل قبول ہیں. اور ایسے آنسو جو دکھلاوے کے ہوں یہ تو تب بھی تھے دکھانے والے. امام سجاد امام حسین کے لخت جگر کو جس نے 300 درہم میں بیچ دیا، اور روتا وہ اتنا تھا کہ امام سجاد کہتے میں اس کو دیکھ کر کے سمجھ گیا تھا شاید یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، بڑا میرے نال محبت کرنے والا ہے، لیکن ایمان ڈولیا تو 300 درہم اتنے ڈول گیا. یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام کو بھی بلانے والے، خط لکھ کر اپنے پاس بلانے والے، جب تھوڑا سا ڈر آیا، پیسے کا لالچ آیا تو بے وفائی کر گئے. دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں حضور کی آل کا وفادار بنائے. نہیں یہ آمین ہلکی ہے. اللہ ہمیں امام حسین اور حضور کی ساری اولاد کا وفادار بنا، اور ایسے بے وفاؤں سے، دغا بازوں سے ہمیں محفوظ فرما.
اللہ کو دکھلاوے نہیں چاہیے، اللہ کو دل کے اندر جو سچی محبت ہے اس کی ضرورت ہے۔ امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یا رب العالمین مجھے کوئی اسم اعظم عطا فرما، یا اللہ کو اسم اعظم دے جس سے میں تمہیں یاد کروں، جس سے میں تجھے پکاروں، جس سے میں تیرا ذکر کروں۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری کی شرح کرتے ہوئے اس کو نقل کیا ہے، انہو سأل اللہ ان یعلمہ الاسم الاعظم، اللہ مجھے کوئی اسم اعظم دے، اللہ اسم اعظم عطا فرما۔ اللہ نے خواب میں پھر امام سجاد کو اسم اعظم عطا فرمایا۔ آپ آہستہ بولیں سبحان اللہ۔ امام سجاد کی عظمت بیان کر رہا ہوں کہ خواب میں اللہ خود سکھا رہا ہے، یہ حضور کا گھرانہ ہے، دعا کی اللہ خود عطا فرما رہا ہے۔ خواب کے اندر اللہ نے اسم اعظم عطا کیا، هو اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ اسم اعظم عطا فرما رہے ہو اللہ ہو، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے جو بندہ یہ پڑھ کے اپنے رب سے جو مانگے گا اللہ عطا فرما دے گا۔ چلو یہ جمعے کی بابرکت گھڑیاں ہیں تو اس میں رل کے نہ پڑھ لئیے، چلو میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھو، هو اللہ، نہیں بلند آواز سے سارے پڑھیں، یہ مسجد کی در و دیوار قیامت کے روز گواہ ہو جائیں۔ هو اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ ایک کلمہ ساتھی کبراندا، ایک کلمہ ساتھی کبراندا، اے فرمان نبی دیا خبراندا، اے کلمہ ساتھی کبراندا، اے فرمان نبی دیا خبراندا، نہیں پرک زیرہ زبراندا، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ، وچ قبر دے دل گھبراوے گا، وچ قبر دے دل گھبراوے گا، اٹھ کوئی نہ آن بچاوے گا، بس کملی والا آوے گا، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ، جدو مرا تے سونے آ جاوی، جدو مرا تے سونے آ جاوی، سونا مکھڑا یار وکھا جاوی، جدو مرا تے سونے آ جاوی، سونا مکھڑا یار وکھا جاوی، مینو کلمہ آپ پڑھا جاوی، پڑھو لا، پڑھو لا الہ۔ اللہ امام سجاد کو خود سکھا رہا ہے
اور جو یہ پڑھ کے اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں بڑا بیان کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، چلو آخری بات کروں۔ امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نا وضو کر رہے ہیں اور آپ کی ایک کنیز آپ کو وضو کروا رہی، بنتی ہے ویسے، سبحان اللہ۔ میں نا آپ کو اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ آپ جاگتے رہیں۔ بعض دفعہ کچھ دوستوں نے کہا مجھے کہ آپ بار بار نہ کہا کریں کہ کہو سبحان اللہ۔ میں کہ جی میں نے نا کیا کہو سبحان اللہ، نہ سارے سو جانا ہے، میں کل ہی بیان کرتے رہ جانا ہے، نہ سارے ہی سو جانا ہے۔ میں وہ دیکھ لیا، میں کہ یہ تو کڑی خراب ہے، تو بعد میں ٹائم دیکھا تو ٹائم پہ ہے، میں پریشان ہو گیا، میں کہ ایڈی چھتی گھنٹہ مک گیا ساڈا، وہ کڑی ویسے ہی خراب ہے۔ بہرحال وہ نا کوئی مولوی صاحب تھے تو وہ خطاب کر رہے تھے، اکھوں میں میٹنگ ہوئی تھے، بڑا ولولہ انگیز اور شعلہ بیانی خطاب فرما رہے۔ خطاب کر دے ایک اٹھیا، دو اٹھے، تین اٹھے، چار اٹھے، انہیں اکھاں کھولیاں سارے غائب، کلا سون والا بیٹھا ہوا ہے سپیکر چلانے والا۔ وہ کہنے لگے یار بڑا تو درد رکھنا ہے، میرے نال بڑی محبت رکھنا ہے، سارے چلے گئے تو کلا بیٹھا ہے۔ وہ کہنا مولوی صاحب میں سپیکر بند کرنا ہے، چھیتی تقریر مکاؤ۔ تو ایسا نہ ہو کہ میں تقریر کرتا جاؤں آپ سارے سو جائیں تو میں اٹھانا پوے ہلا کے بھائیو اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور جنت کے درخت پتہ کتنے بڑے ہیں؟ فرمایا ان فی الجنت شجرہ یسیر راکب الجواد المظفرہ نیت عام ما یقطعها۔ فرمایا ایک گھوڑا سوار اس درخت کے نیچے گھوڑا بھگانا شروع کر دے، چلانا نہیں بھگانا شروع کر دے، فرمایا 100 سال ختم ہو جائیں اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو اتنے بڑے درخت کی قیمت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کہو ایک تو سو نہ جاؤ، دوجا درخت لگ دے رہے ہیں ساڑھے۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں، آپ کی کنیز وضو کروا رہی ہے، بڑے دل سے سننے والا واقعہ، توجہ رکھنا۔ وہ وضو کروا رہی ہے تو اس کے ہاتھ سے وہ جو وضو والا برتن تھا وہ گر گیا، اور وہ جب برتن گرا وہ امام سجاد کے چہرے پہ لگا، چہرہ ہلکا سا زخمی ہو گیا۔ تو امام سجاد وضو کر رہے تھے، ایسے کر کے انہوں نے جب کنیز کی طرف دیکھا نا تو وہ کنیز ڈر گئی کہ اب سزا دیں گے، غصہ آئے گا ان کو، چونکہ میرے برتن گرنے کی وجہ سے ان کا چہرہ زخمی ہوا ہے۔ تو جیسے اس نے امام سجاد کی طرف دیکھا تو قرآن پڑھنے لگی، ہے کنیز ہے خادمہ، قرآن پڑھنے لگی، کیونکہ خادمہ بھی تو امام زین العابدین کی ہے۔ خادمہ اگر نبی دے کرانے دی کوئی عام تو نہیں نہ ہوئے گی، کیونکہ جو نسبت مصطفیٰ سے جڑ جائے وہ پھر عام رہندہ نہیں۔ خادمہ کے ہاتھ سے برتن گرا، امام سجاد کا چہرہ زخمی ہوا، امام سجاد نے دیکھا وہ قرآن پڑھنے لگی، کہتی ہے والقاظمین الغیظ، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ غصہ پی جاتے ہیں، وہ غصہ نہیں کرتے۔ امام سجاد کے دل پہ قرآن نے اثر کیا، فقال لها قد قضیت، آپ نے فرمایا جب میں نے غصہ پی لیا ہے، اس کے دل میں خیال آیا ابھی دل نرم ہے، اگر غصہ پی لیا ہو سکتا ہے بعد میں یاد آ جائے، بعد میں میرے سے بدلہ لے لے۔ ساتھ ہی قرآن پڑھتی ہے، کہتی ہے والعافین عن الناس، کہتی ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ امام سجاد بولے فقال لها
قد عفا اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اس نے سوچا دل نرم نہیں, ایک چوٹ اور ماروں. دل میں جب چوٹ لگتی ہے پھر اثر بڑا نکلتا ہے. کہتی ہے دل بڑا نرم ہے. آیت کا اگلا حصہ پڑھا, واللہ یحب المحسنین. احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. امام سجاد بولے قال اذهبی فانت حرہ, جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک رسول اللہ, لبیک لبیک. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. بلند کرو آواز. یہ وہ سلامتی ہے جس نے ہمیں جنت لے کے دینی ہے. بولو سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. یا رسول اللہ, ہم گناہگار ہو سکتے ہیں, خطاکار ہو سکتے ہیں, عبادات میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. نہ ہم آپ کے غدار ہیں, نہ آپ کے اہل خانہ کے غدار ہیں. سلام یا حسین. ہمارے گناہ اور خطائیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم غدار نہیں. بولو ہم غدار نہیں ہیں. ہم حضور سے بھی محبت کرنے والے ہیں, حضور کی اہل عیال سے بھی محبت کرنے والے, اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, اور حضور کی ہر نسبت سے محبت کرنے والے. بولو حضور کی ہر نسبت سے. چلو مجھے اسی بات پر آگے میں بات چلاتا ہوں. امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا, آپ سے پوچھا بغض صحابہ والے صرف آج نہیں, اودو بھی سن, اودو بھی ہے سن, انہاں دی روحانی اولاد ہی چل دی پی ساری. تسی ہولی بول جڑے اج صحابہ دا بغض رکھتے ہیں نا, انہاں دی روحانی اولاد ہی ہے. تے جڑے اج حضور دی آل نال تے صحابہ نال محبت کرتے ہیں نا, جڑے اودو کرتے سن, انہاں دی روحانی اولاد. امام سجاد سے سوال کرنے والا جا رجل الى علی بن حسین, ایک شخص آیا کہتا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ, ما کان منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام سجاد حضور کے زمانے میں ابو بکر اور عمر کا کیا مقام تھا؟ جو جواب امام سجاد نے دیا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. امام سجاد نے فرمایا کمنزلتہ الساعہ. میں تو ترجمہ دسنا ہے, مجھے پتا ہے تسی خوشی دے نال جھوم جانا ہے. چس بڑی آنی جدو میں تمہیں ترجمہ دسنا ہے, چس بڑی آنی. اس نے سوال کیا امام سجاد, حضور کے زمانے میں ابو بکر اور عمر کا مقام کیا تھا؟ امام سجاد نے کیا جیڑا آج نہیں, تسی اتھے نہیں پہنچے, اتھے نہیں پہنچے. وہ کہنے لگا حضور دے زمانے ابو بکر و عمر دا مقام کی سی؟ امام سجاد فرماندے جیڑا اج
کی مطلب جا روزہ رسول دی ویک جڑے اج بھی حضور دے نال نے ادوں بھی حضور دے نال نام آنی سی نام آنی سی وہ بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائی ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائی ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں دل کو ہمت نئے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہمت نئے انوار بنائے. جس کو نہ یقین ہوئے وہ روزہ رسول تے جا کے دیکھ لیا کرے. پہلے میرے نبی دا نام ہے, پھر ابو بکر دا نام ہے, پھر عمر فاروق دا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا جیڑا اج مقام ہے نا وہ اج بھی حضور دے نال نے ادو بھی حضور دے نال ہی سن. تینوں کوئی خاص مسئلہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ تھے اج بھی حضور دے نال ہے. اور امام سجاد کا آخری جو کلام میں آج کے بیان کا آخری کلام, ویسے تو امام سجاد کے بڑے کلام ہیں, آپ کی بڑی حسین باتیں ہیں, صرف میں آخری بات جمعے کے اختتام پر جو عرض کرنے لگا ہوں. امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سعادت الناس فی الدنیا الاسخیاء وفی الآخرة اہل الدین واہل الفضل والعلم لأن العلماء ورثة الانبیاء. فرمایا دنیا میں لوگ سخی لوگوں کو سردار سمجھتے ہیں, لوگ پیسے والوں کو سردار سمجھتے ہیں, جن کے پاس مال ہو, جن کے پاس دولت ہو, جس کے پاس جائیداد ہو, لوگ ان کو سردار سمجھتے ہیں. فرمایا آخرت میں وہ سردار نہیں ہے. آخرت میں سردار کون ہے؟ فرمایا اہل الدین, دین والے سردار ہیں. آخرت میں دین والے سردار ہیں. وَأَهْلُ الْفَضْلِ, فضل والے سردار ہیں. وَالْعِلْمِ, آخرت والے علم والے سردار ہیں. جن کو اللہ نے علم دیا وہ سردار ہیں. لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء. فرمایا کیونکہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. امام سجاد کا فرمان ہے. فرمایا دنیا میں تم سمجھتے ہو پیسے والے, مال والے, دولت والے, اے سردار نے ساڈے. فرمایا یہ تو دنیا تک رہ جانا ہے. ادھروں روح نکلی پیسہ ختم, روح نکلی جان نکلی, مال ختم, دولت ختم, مرد ہی نام ہی ختم. زندہ ہوتا ہے نا بندہ, چودھری صاحب, وزیر صاحب, رانا صاحب, جٹ صاحب, بٹ صاحب, شیخ صاحب, رضا نے کیا کیا القابات سے نوازا جاتا ہے. ادھروں پھوک نکلی نہیں, ادھروں جنازہ. مرتے ہی میت, جنازہ, کوئی نہیں کہندا رانا صاحب آ رہے, اے شیخ صاحب آ رہے, اے بٹ صاحب آ رہے, اے جٹ صاحب آ رہے. کوئی نہیں کہتا کون آ رہا ہے. بولو بولو کون آ رہا ہے.
جنازہ کون آ رہا ہے؟ میت ہے، جنازہ ہے، اتنے کون ہے؟ ختم، نام نشان شہرت عزت سب ختم۔ امام سجاد فرماتے ہیں تم دنیا میں دولت والوں کو اور مال والوں کو سردار سمجھتے ہو، اے لوگوں تمہاری خام خیالی ہے، وہ سردار نہیں ہے۔ سردار تو وہ ہیں جو دین والے ہیں، سردار تو وہ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہوا ہے، سردار تو وہ ہیں جن کو علم دیا ہوا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی امام سجاد نے فرمایا علماء تو وہ ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کی وراثت کو لے کر چلنے والے علماء ہیں۔ اور حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم، میں خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا ہاں میرے بعد علماء ہوں گے جو تم کو دین سکھائیں گے، تمہارے تک دین پہنچائیں گے، علماء ہوں گے، نبیوں کے وارث ہیں علماء۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں سب سے مظلوم طبقہ بھی یہی ہے، جنہوں کار پانی نہ کو پوچھے کہ آئی ڈی کارڈ وکھا کے روٹی لینی پوے، وہ بھی مولوی تے مفتی بن جاندہ ہے، وہ بھی مولوی نو مسئلے سکھا رہا ہوں گا، مسجد امام نو آ کے گلہ کر رہا ہوں گا۔ تو میں کہا خدا دا نائے مولوی بھی انسان ہی ہوندے نے، یہ بھی بندے ہی ہوندے نے۔ کچی کوٹھی والی سائڈ پہ میں خطاب کرنے گیا تو خطاب کر کے جب واپس آنے لگا تو وہ جو منتظمین تھے وہ کہنے لگے کہ علامہ صاحب آپ کی گاڑی میں جگہ ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا کچھ لوگوں کو نہیں ذرا سٹاپ تک اتار دیجئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہتا 2 بندے نے تو ایک مولوی ہے۔ صبر ہی کر رہے ہیں جی، ان اللہ مع الصابرین۔ 2 بندے نے تو ایک، مطلب کہ مولوی بندیاں دی کیٹیگری چ نہیں آندا، مولوی نو بندہ ہی نہیں سمجھتے۔ 2 بندے تے ایک مولوی۔ میں ہاتھ جوڑے، میں کہ خدا دا واسطہ سانو بندہ سمجھ لو، اسی بھی بندیاں وچوں ہاں، کوئی وکھری مخلوق نہیں، اسی بھی بندیاں دی مخلوق چوں ہاں۔ یہ تو حال ہے، ہم معافی نہیں دیتے کسی کو، اور مولوی کو تو بالکل ہی معافی نہیں دیتے۔ خدا کا واسطہ امام سجاد فرما رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور علماء کے بارے جتنی احادیث ہیں نا، اگر میں آپ کو سنانا شروع کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں۔ لیکن خیال کیا کریں، تھوڑا سا ادب کا دامن تھام کے رکھا کریں۔ کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، مولوی نو بندہ سمجھو گے کوئی ٹینشن نہیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ وگرنہ ہم سارے گناہ گار ہیں، کوئی بھی انسان ہے وہ گناہ سے ماورا نہیں، مبرہ نہیں، غلطی کوتاہی سب سے ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اللہ ساڈے عیباں تو پردہ چک دے نا، اسی کسی نے منہ وکھان دے قابل میں گھر جرم کیا جانے انجانے سے، میں نے گھر جرم کیا جانے انجانے سے، ہر خطا معاف ہوئی، آقا تیرا بن جانے۔ یہ جو عزتیں برقرار ہے یہ حضور کی وجہ سے ہے۔ میں نے گھر جرم کیا جانے انجانے سے، ہر خطا معاف ہوئی، آقا تیرا بن جا۔ ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت، بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے، بچ گیا آگ سے میں تیرا فرمانے سے، اور نزا کے وقت
کے وقت کرم اپنی گدا پہ کرنا، کام بن جائے گا تیرے آ جانے سے، کام بن جائے گا تیرے آ جانے سے، میں باوقار بنا عزت شہرتی پائی، یہ جو ہماری عزتیں برقرار ہیں، میں باوقار بنا عزت شہرتی پائی، جو بھی شبیر بنا جو بھی بخاری بنا، تیرا کہلانے سے، جو بھی ہر فرد بنا تیرا کہلانے سے، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔